السلام علیکم، امید ہے تمام دوست احباب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا مارچ 2024 کے جو کرنٹ افیئر ہیں ان کو۔ تو یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے، آپ کے جو قریب میں جو ایگزام آ رہے ہیں تو اس کے لیے بڑی ہیلپ فل ویڈیو ہوگی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ایڈمنسٹریٹ دا اویتھ ٹو اے 19 ممبر فیڈرل کیبنٹ آف نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر شہباز شریف خان۔ تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جو ہے وہ 19 ممبر جو تھے کیبنٹ کے، تو ان سے حلف لیا کب 11 مارچ 2024 کو۔ اور انڈیا اسٹاپ دا واٹر فار وچ ریور فرام گوئنگ ٹو پاکستان بائی بلڈنگ اے ڈیم۔ تو انڈیا نے جو ہے وہ جس دریا کو ڈیم بنا کے روکا ہے پانی جو ہے پاکستان جانے سے، تو وہ دریا کا نام جو ہے وہ راوی ہے۔ اور واٹ از دا رینک آف پاکستان ان دا گلوبل ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس؟ تو پاکستان کا جو ہے گلوبل جو ہے HDI میں کتنا نمبر ہے؟ تو یہ ہے 164۔ اور دا فرسٹ پولیو کیس آف 2024 ہیز بین رپورٹڈ فرام وچ ڈسٹرکٹ آف بلوچستان؟ تو پولیو کا پہلا کیس 2024 کا یہ بلوچستان کا جو ضلع ہے ڈیرہ بگٹی، تو اس سے یہ پولیو کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ایز پر ریسنٹ سپری رپورٹ واٹ از دا رینک آف پاکستان امانگ دا ورلڈز ٹاپ آرمز امپورٹر؟ تو جو اسلحہ امپورٹ کرنے میں پاکستان کا نمبر کتنے نمبر پہ آتا ہے سپری رپورٹ کے مطابق؟ تو یہ 8واں نمبر ہے۔ اور وچ سٹی از گوئنگ ٹو بی پاکستانز فرسٹ IT سٹی؟ کون سا شہر جو پاکستان کا IT سٹی بننے جا رہا ہے؟ تو یہ لاہور ہے۔ اور دا فائنل آف PSL سیزن 9 2024 واز پلیڈ بٹوین؟ تو PSL کا فائنل جو ہے وہ PSL 9 سیزن جو چل رہا ہے اس کا فائنل جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان ہوا۔ اور PSL 9 جو ہے اس کا جو ٹائٹل اسلام آباد نے جیتا، اسلام آباد یونائٹڈ نے۔ اور رنر اپ جو ٹیم تھی یہ ملتان سلطان تھی۔ اور ٹاپ سکورر PSL سیزن 9 میں جو تھے وہ بابر اعظم تھے، 569 رن تھے ان کے۔ اور ہائیسٹ وکٹ ٹیکر جو ہے وہ اس PSL میں اسامہ میر ہیں، 24 وکٹس انہوں نے لی۔ اور پلیئر آف دا میچ ایوارڈ جو ہے وہ فائنل کا ملا ہے اماد وسیم کو۔ اور پلیئر آف سیریز کا جو ایوارڈ ہے یہ ملا ہے شاداب خان کو۔ اور کیپٹن جو ہے وہ HBL PSL 9 ٹیم ٹورنامنٹ کے جو ہیں وہ شاداب خان تھے۔ اور اسلام آباد یونائٹڈ نے جو ہے وہ ڈیفیٹڈ دا ملتان سلطان بائی 2 وکٹس۔ تو اسلام آباد یونائٹڈ نے 2 وکٹوں سے کیا کیا کہ ملتان سلطان کو ہرا دیا ہے۔ اور پہلی فیمیل باؤلنگ کوچ پاکستان سپر لیگ کی، تو ہسٹری میں یہ پہلی فیمیل تھی، ان کا نام ہے ڈیلٹن کیتھرین۔ اور نیکٹا ریسنٹلی نیوز، تو نیکٹا کس چیز کا مخفف ہے؟ تو یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اس کا مخفف ہے۔ اور فارمر پاکستانی کرکٹ کیپٹن سعید احمد پاسڈ اوے۔ تو یہ سعید احمد جو ہے وہ پہلے پاکستانی کرکٹ کیپٹن رہے ہیں، تو یہ 86 ایج میں 21 مارچ 2024 کو فوت ہوئے۔ اور 11ویں جو ہے وہ ڈیتھ اینیورسری منائی جا رہی ہے محمد MM عالم کی، محمد محمود عالم۔ تو انہوں نے 1965 میں وار ہیرو کے طور پر تھے یہ۔ تو کب منائی گئی؟ تو یہ 18 مارچ 2024 کو۔ اور وچ پاکستانی پائلٹ ہیز دا ورلڈ ریکارڈ آف شوٹنگ ڈاؤن 5 انڈین جیٹ فائٹرز ان لیس دین اے منٹ؟ تو کون سے پاکستانی فائٹر پائلٹ ہیں جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ 5 انڈین جیٹ فائٹر کو 1 منٹ سے کم وقت میں گرایا تھا؟ تو یہ MM عالم ہی تھے۔ اور ایئر چیف مارشل جن کو ابھی بھی ایکسٹینشن ملی 1 سال کی، تو ان کا نام ظہیر احمد بابر سدھو ہے۔ اور IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے، تو کتنے پیسے ملیں گے ان کو ڈالر؟ تو یہ ہے 1.1 بلین ڈالر ملیں گے، اور وہ مل بھی چکے۔ اور پنجاب پریزنٹڈ بجٹ، پنجاب نے جو 4.48 ٹریلین کا جو بجٹ جو ہے وہ
لاسٹ کوارٹر کا یہ انہوں نے منظور کیا ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا 2024 ورلڈ ہیپینس رپورٹ، یعنی ورلڈ ہیپینس رپورٹ یعنی خوش لوگ کتنے ہیں کس ایرے میں، تو یہ ایک رپورٹ ہوتی ہے. تو اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 108 نمبر پہ آتا ہے 143 کنٹریز میں سے. اور نیکسٹ آپ کا ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز دا چیئرمین آف نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی. تو نادرا کا جو نیا چیئرمین ہے تو یہ جناب ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر. اور آئی جی اسلام آباد ابھی جو اپوائنٹ ہوئے سید علی ناصر رضوی ہیں. اور پاکستان او ڈی آئی اور T20 کے کیپٹن جن کو ابھی بنایا گیا تو یہ ہیں بابر اعظم صاحب ہیں. اور جن کو ری اپوائنٹ کیا گیا ہے ایس آئی جی تو ان کا نام ہے غلام نبی میمن. اور ویٹرن ڈپلومیٹ اینڈ ایکس PCB چیف شہریار خان. تو یہ شہریار خان جو پہلے PCB کے چیئرمین بھی تھے تو یہ 89 ایئر میں جو ہے نا فوت ہو گئے. اور پاکستان سیلیبریٹڈ اٹس 84th پاکستان ڈے. تو پاکستان نے جو ہے وہ 84واں اپنا یوم پاکستان منایا ہے 23 مارچ 2024 کو. اور وچ پاکستانی کرکٹر ٹوک بیک ریٹائرمنٹ، یعنی کون سے 2 پاکستانیوں نے جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے پاکستان میں دوبارہ کھیلنے کے لیے. تو یہ محمد عامر اور اماد وسیم ہیں. اور پاکستان ہیز فارملی لانچڈ اٹس بٹ فار اے نان پرماننٹ سیٹ آن دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل. تو پاکستان نے جو وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں دوبارہ بڈنگ کی ہے 2 سالوں کے لیے. تو یہ کون سے 2 سال ہیں، تو یہ 2025 اور 26 کے لیے جو نان پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں اس کی سیٹ کے لیے. نیکسٹ آ گیا آپ کا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیز ریسنٹلی کنفرڈ وچ ایوارڈ ٹو سعودی ڈیفنس منسٹر. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جو وہ سعودی جو وزیر دفاع تھے تو خالد بن سلمان، تو ان کو کون سا ایوارڈ دیا، تو یہ ہے نشان پاکستان. یہ سول جو ایوارڈ اس میں سب سے بڑا جو ایوارڈ ہوتا ہے. اور پاک ایران گیس پائپ لائن ریسنٹلی ان نیوز. تو پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس کا اب نام دیا گیا ہے پیس پائپ لائن بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور کون سا جو صوبہ ہے اس نے 100 ملین جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ غزہ کو دینے کا اعلان کیا ہے، تو یہ KPK والوں نے کیا ہے. اور وچ پروونس ہیز ریسنٹلی لانچ آن لائن ڈرائیونگ لائسنس. تو کون سا صوبہ جس نے آن لائن جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ رینیول کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ آپشن رکھا ہے، تو یہ KPK گورنمنٹ نے کیا ہے. اور اسی طرح کسان کارڈ فارمر کے لیے یہ کس نے لانچ کیا، تو یہ پنجاب میں کیا ہے مریم نواز نے. اور دا 2025 ICC چیمپئن ٹرافی 2025 کی ICC چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ کہاں ہوگی، تو یہ پاکستان میں ہوگی. اور who has become the first Pakistani from KPK to acclaim Global Citizen Youth Leader Award from promoting women's right. تو عورتوں کے حقوق کے متعلق جو گلوبل سٹیزن یوتھ لیڈر کا ایوارڈ ہے تو KPK سے کس پاکستانی نے لیا ہے، تو یہ ہے جی حدیقہ بشیر ہیں. اور وچ پاکستانی کرکٹر ٹو فیچر ان دا ورلڈ چیمپئن آف لیجنڈ. تو ورلڈ چیمپئن آف لیجنڈ میں جو پاکستانی کرکٹر جو آئے ہوئے ہیں ان کا نام ہے شاہد افریدی. اور وچ کنٹری ہے سکسیزفلی لانچ دا پرس 1 سیٹلائٹ انٹو آربٹ یوزنگ رشیاز سویوز 2.1B لانچر. تو کون سا ملک نے جو ہے کس ملک نے جو وہ کامیابی کے ساتھ پارس 1 سیٹلائٹ جو ہے وہ لانچ کیا رشیا کی مدد سے، تو یہ ایران ہے. اور وچ کنٹری از ہیپیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. تو جو سب سے خوش لوگ جس ملک میں زیادہ ہیں پوری دنیا میں تو وہ ہیں فن لینڈ اور ڈنمارک کے ہیں. اور فن لینڈ پہلے نمبر پہ، ڈنمارک دوسرے نمبر پہ اور آئس لینڈ تیسرے نمبر پہ ہے. اور وچ کنٹری از ایٹ دا باٹم آف دا ورلڈ ہیپینس لسٹ 2024. تو یہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ میں سب سے نیچے جو ہے وہ افغانستان کا نمبر آتا ہے. اور اسی طرح پاکستان کا جو نمبر ہے اس میں 108 نمبر آتا ہے 143 ملکوں میں سے 143 میں سے. اچھا جی، سی ڈیفینڈرز 2024 از اے جوائنٹ ایکسرسائز آف وچ 2 کنٹریز. تو یہ ایک ایکسرسائز تھی جوائنٹ
دو ملکوں کے درمیان، تو یہ اس کا نام سی ڈیفینڈرز 2024 ہے، تو یہ یو ایس اور انڈیا کی تھی مشترکہ مشق تھی۔ ایز پر ریسنٹ سپری رپورٹ وچ کنٹری از دا ورلڈز ٹاپ آرم امپورٹر، تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلحہ خریدنے والا ملک جو ہے وہ انڈیا ہے سپری رپورٹ کے مطابق، اور اسی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے والا سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ امریکہ ہے، یو ایس ہے، اور اینٹی مسلم 2019 سٹیزن شپ لا جو ہے وہ کس ملک نے ابھی لاگو کیا ہے، تو یہ انڈیا نے کیا ہے۔ اور واٹ از دا نیم آف ریسنٹلی اپوائنٹڈ نیو پرائم منسٹر آف پیلسٹائن، فلسطین کے جو نئے پرائم منسٹر ہیں تو ان کا نام کیا ہے، تو جو ابھی بھی سلیکٹ ہوتی ہے محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور ناکٹس وولکینو جو ابھی بھی ڈسکور ہوئی ہے، تو یہ کس پلانٹ میں ڈسکور ہوئی، تو یہ مارس میں یعنی مریخ میں۔ اور وچ کنٹری پوسٹپون دا مینس T20 انٹرنیشنل سیریز اگینسٹ افغانستان، یعنی کس ملک نے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے سے انکار کیا T20 انٹرنیشنل سیریز، تو یہ آسٹریلیا نے کیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ یعنی ویمن رائٹس کی جو وائلیشن ہے افغانستان میں اس وجہ سے۔ اور وچ کیپٹل واز لیبلڈ ایز دا ورلڈز موسٹ پولوٹیڈ کیپٹل ان 2023، تو 2020 یعنی 2023 میں جو سب سے آلودہ ترین کیپٹل دنیا میں جو رہا ہے دارالخلافہ وہ دہلی ہے۔ اور نیم دا آئی لینڈ پرائم منسٹر who has announced his resignation in March 2024، آئی لینڈ کے جو وزیر اعظم جنہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کا اعلان کیا تھا، تو ان کا نام جو ہے لیو وارڈکر ہے۔ اور آئی سی سی مینز پلیئر جو منتھلی جو ایوارڈ ہوتا ہے فیبرری کا، تو یہ یشاسوی جیسوال نے یہ والا ایوارڈ لیا ہوا ہے۔ اور who won the best actor award at the Academy Award 2024 آسکر، تو آسکر میں جو سب سے بہترین ایوارڈ بیسٹ ایکٹر کا جو ملا ہے وہ سیلین مورفیک کو ملا ہے۔ اور گلوبل ویلتھ رپورٹ کے مطابق کریڈٹ سوئس وچ از دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ فار 2024، دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے، یہ ہے لگزمبرگ۔ اور پال الیگزینڈر پولیو سروائیور ہو اسپینڈ over 70 years in iron lungs dead at، تو جو پال الیگزینڈر تھے جنہوں نے 70 سال گزارے، جن کو پولیو کی بیماری تھی آئرن لنگز میں، تو یہ 78 ایئر میں ابھی فوت ہو گئے۔ اور میریٹائم سیکورٹی بیلٹ 2024 is a recent joint warship drill in Gulf of Oman by which countries، تو یہ میریٹائم سیکورٹی بیلٹ جو 2024 ہے، تو یہ ایک جوائنٹ ان کی ڈرلنگ تھی، تو یہ رشیا، ایران اور چائنا کی شرکت سے یہ تھی ڈرلنگ۔ اور ریسنٹلی ریسرچر ڈسکورڈ اے نیو اسکارپین اسپیسیز ود 8 آئیز اینڈ 8 لیگز ان وچ کنٹری، تو ابھی جو ریسرچر نے ایک نیا اسکارپین اسپیسی انہوں نے وہ کیا ہے، ڈسکور کی ہے، جن کی 8 آنکھیں اور 8 ٹانگیں ہیں، تو یہ ملک کا نام کون سا ہے، تو تھائی لینڈ میں۔ اور نیکسٹ آپ کا ڈیولپنگ کنٹریز ٹریڈنگ اسکیم DCTS، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس ملک کے ساتھ منسلک ہے، تو یہ ہے جناب آپ کے UK کے ساتھ ہے۔ اور پیوٹن جو ہے وہ رشیا کے صدر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے دوبارہ جو ہے وہ 5 سال کے لیے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا، یعنی یہ 5ویں دفعہ 5 سال کے لیے وہ ہو رہے ہیں منتخب ہو رہے ہیں۔ وچ کنٹریز ہیو پلان ٹو بلڈ نیوکلیئر پاور پلانٹ آن مون، کس ملک نے جو وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ بنانے کا پلان کیا چاند پر، تو رشیا اور چائنا نے۔ اب یہ دیکھیں چاند کو بھی معاف نہیں کریں گے، وہاں بھی ایٹم بم رکھیں گے اور ضرورت پڑے تو وہیں سے نیچے پھینک دیں گے۔ چلیں جی، اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو نیکسٹ آ گیا آپ کا، وچ کنٹری ہیز ریسنٹلی آرڈرڈ ٹو اسٹیبلش ملٹری پورٹ ان غزہ، تو کس ملک نے ابھی جو ہے نا وہ ملٹری کو جو ہے پورٹ غزہ میں قائم کرنے کا اعلان کیا، تو یہ امریکہ نے کیا ہے۔ اور وچ کنٹری ریسنٹلی پرفارم دا فرسٹ ٹرانسپلانٹ آف
genetically modified kidney from a pig into a living human. تو یہ سور یا خنزیر جس کو کہتے ہیں، خنزیر کا جو خنزیر کی جو کڈنی تھی تو اس کو ٹرانسپلانٹ کیا ہیومن بینگ میں، انسان میں. تو یہ کہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یو ایس اے میں کیا ہے. اور ڈسپوزیبل سگریٹ جو ہیں اور ویپس وغیرہ اس پہ پابندی لگائی ہے ابھی کس ملک نے؟ تو یہ نیوزی لینڈ نے لگائی ہے. اور ہو ہیز بیکم دا ویلز فرسٹ منسٹر آف یورپس فرسٹ بلیک لیڈر. تو کون سے جو ہیں وہ یورپ کے جو پہلے بلیک لیڈر ہیں جو ویلز کے فرسٹ منسٹر بنے ہیں؟ تو یہ ہیں جی ووگن گیتھنگ. اور نیکسٹ آپ کا یونہائی 302 an environmental monitoring satellite recently launched by which country. تو یہ والا جو ہے سیٹلائٹ لانچ کیا ہے چائنا نے. اور گلوبل سمٹ آن ایکسٹریم ہیٹ ریسنٹلی ہوسٹڈ بائی وچ ٹو آرگنائزیشن. تو یہ جو سمٹ ہے یہ کس ملکوں نے اس کو وہ کیا ہوسٹ کیا ہے؟ تو یوسیڈ نہیں کن آرگنائزیشن ہے؟ تو یہ دو آرگنائزیشن ہے، یوسیڈ اور ریڈ کراس ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ان وچ کنٹری از دا پوپو کیٹپل volcano which was in discussion recently located. تو یہ والی جو volcano ہے یا آتش فشاں ہے تو یہ میکسیکو میں ہے. اور کون سا in which country is the بالتیمور برج recently in news. تو یہ بالتیمور جو برج ہے تو یہ کس ملک میں ہے؟ تو یہ یو ایس اے میں ہے. اور which city dethroned Beijing to become Asia's billionaire capital for the first time. تو کس شہر نے کو یعنی نے بیجنگ کا ریکارڈ توڑا ہے ایشیا کے بلینئر کیپٹل ہونے میں؟ تو یہ ہے انڈیا کا شہر ممبئی. اور who has become the first Palestine taekwondo player to qualify for 2024 پیرس اولمپکس. تو فلسطین کے پہلے کون سے تائیکوانڈو جو پلیئر ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا پیرس اولمپکس میں؟ تو یہ ہیں عمر اسماعیل. اور دا ورلڈز فرسٹ ڈریگن بال تھیم پارک ٹو بی بلٹ ان وچ کنٹری. تو یہ والا پارک بن رہا ہے سعودی عرب میں. اور نیکسٹ آپ کا ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز دا ایکٹنگ چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ. بلوچستان ہائی کورٹ کے جو ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بنے جناب محمد ہاشم خان کاکڑ. اور ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز دا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو تعینات ہوئے ہیں ان کا نام ہے ملک شہزاد احمد خان. اور وچ کنٹری ہیز ریسنٹلی انویلڈ نیو حیدر مین بیٹل ٹینک. تو یہ حیدر کے نام سے جو جنگی ایک ٹینک ہے تو یہ کس نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے؟ تو یہ پاکستان نے. اور سرائکی کلچر ڈیز سیلیبریٹڈ. سرائکی کلچر ڈے جو 6 مارچ کو منایا جاتا ہے. اور پاکستان میں نئے پریزیڈنشل الیکشن کب ہوئے؟ تو یہ 9 مارچ 2024 کو ہوئے. اور یہ صدارتی انتخابات جس دن آصف زرداری صاحب جو ہے نا صدر منتخب ہوئے. اور پاکستان کا سب سے بڑا ہارس ریس پاکستان ڈربی 2024 واز ہیلڈ آن. تو یہ کہاں منعقد ہوا؟ یہ والا ریس کا جو مقابلہ تھا یہ نہیں کس تاریخ کو ہوا؟ تو یہ مارچ 3 2024 کو ہوا. اور الیکشن فار 14th پریزیڈنٹ آف پاکستان واز ہیلڈ آن. تو یہ یعنی آصف زرداری صاحب 14ویں نمبر کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے الیکشن ہوئے 9 مارچ کو. اور آصف زرداری صاحب منتخب ہوئے اور ان کو جو ووٹ ملے جناب 411 ملے. اور ان کے اگینسٹ جو تھے اچکزئی صاحب ان کو 181 ووٹ ملے. وہ آصف زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ حلف لیا ہے 10 مارچ 2024 کو. اور یہ بڑے امپارٹنٹ کوشچن ہے، یہ ان کو یہ لوگ کیا نام ہے ایگزام میں اٹھا لیتے ہیں یہ ڈیٹس وغیرہ. اچھا ایک چیز اور کو آپ کو بتا دوں کہ میرے چینل پہ آپ کو اردو اسلامک اسٹڈی اچھا جنرل نالج پیڈاگوجی کشمیریات یعنی انگلش وغیرہ ہر ٹاپک پہ آپ کو بہترین قسم کی ویڈیوز ملیں گی. میں نے
پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، مطلب اس کے لیے الگ الگ، اور پرانے پیپر حل شدہ اس میں موجود ہیں این ٹی ایس پی ایس سی وغیرہ کے. تو ہر طرح کے ایگزام کے لیے آپ چاہے پی سی میں اپیئر ہو رہے ہیں، این ٹی ایس میں اپیئر ہو رہے ہوں، تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. میں نے بہترین بکس کا انتخاب کیا. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری سے جو ہے نا وہ حلف کس نے لیا، تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا. اور یہ وچ کنٹری ہیز ریسنٹلی کنڈکٹڈ شمشیر صحرا ایکسرسائز ٹو امپروو پروفیشنل اسکلز اینڈ آپریشنل پروسیجر. تو یہ شمشیر صحرا جو ایک مشق ہوئی ہے، تو اس کا انعقاد کس نے کیا، تو یہ پاکستان نے کیا ہے. اور پاکستان کے خیبر پختونخوا میں جو ہے ایڈوکیٹ جنرل جن کو منتخب کیا گیا ہے، تو وہ شاہ فیصل صاحب ہیں. اور اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی نے جس کا نام دیا ہے وہ عمر ایوب صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن یہ کیا نام آزاد امیدواروں میں آتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا وچ ٹیررسٹ گروپ کلیم رسپانسبلٹی آف ماسکو کنسرٹ اٹیک. تو ماسکو کنسرٹ اٹیک میں کس ٹیررسٹ گروپ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، جس میں 133 لوگ مرے تھے، تو یہ ISIL نے. اور نیم دا مسلم ٹین ہو واز ایوارڈیڈ مسلم میڈل فار ہیلپنگ سیو اوور 100 پیپل ڈیورنگ کنسرٹ ہال اٹیک ان رشیا. تو اس اٹیک میں جو ہے وہ تقریباً 100 لوگوں کو بچانے میں ایک مسلمان ینگ تھا، اس کو میڈل ملا ہے. تو اس کا نام کیا ہے، تو اسماعیل خلیلو. اچھا، وچ آرگن آف یونائٹیڈ نیشن ڈیمانڈڈ امیجیٹ سیز فائر ان غزہ فار فرسٹ ٹائم ان مارچ 2024. تو مارچ میں جو ہے وہ غزہ میں UN سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد پاس کی ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے، تو یہ ہے UN سیکیورٹی کونسل نے کی. ہو گیا. نیکسٹ آ گیا آپ کا ورلڈ فرسٹ ایور 3D پرنٹڈ ماسک واز اوپن ان وچ کنٹری. تو یہ دنیا کی پہلی جو 3D پرنٹڈ مسجد ہے، تو یہ کس ملک میں شروع ہوئی ہے، تو یہ جدہ سعودی عرب میں ہوئی ہے. اور ایبل پرائز 2024 جس کو نوبیل پرائز آف میتھمیٹکس بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کس کو ملا ہے، تو یہ مائیکل تلا گرینڈ کو ملا ہے. اور ریسنٹلی وچ کنٹری ہوسٹڈ دا G20 سیکنڈ امپلائمنٹ ورکنگ گروپ میٹنگ. تو ابھی جو ہے وہ G20 کا سیکنڈ امپلائمنٹ ورکنگ گروپ کا جو ہے وہ اجلاس کس ملک نے اس کو ہوسٹ کیا، تو برازیل نے. اور نیوکلیئر انرجی سمٹ ہیلڈ ہوا ہے، تازہ کام منعقد ہوا، تو یہ برسلز میں ہوا ہے. اور وچ آرگنائزیشن ہیز لانچ اے نیو نیٹ ورک آف کرونا وائرس کووی نیٹ. تو یہ جو نیا جو کرونا وائرس ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہی کے لیے کس نے پہلے سے جو ہے نا لوگوں کو انفارم کر دیا، تو یہ جناب WHO نے کیا ہے. اور وچ گلف کنٹری ول پارٹیسپیٹ ان مس یونیورس کنٹیسٹ فار فرسٹ ٹائم. تو سعودی عرب نے پہلی دفعہ جو ہے وہ مس یونیورس جو ایک مقابلہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو یہ سب سے جو فٹ جو فیمیل ہوتی ہے، تو ینگ جو ہوتی ہیں تو فیمیل، ان کو اناؤنس کیا جاتا ہے مس یونیورس کے لیے. تو اب سعودی عرب رہ گیا تھا، انہوں نے بھی یہ کر دیا. تو چلیں اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے. اسلامی ملک تھا، ان کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، بے حیائی والے کام ہیں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ہو از دا فرسٹ امپائر فرام بنگلہ دیش ٹو انکلوڈیڈ ان دا ICC ایلیٹ پینل آف امپائرس. تو بنگلہ دیش سے کس بندے کو جو ہے نا ایلیٹ پینل میں، امپائرس کی ایلیٹ پینل میں سلیکٹ کیا گیا ہے، تو یہ ہے شرافت اللہ ابن شاہد. اور ریسنٹلی ہاؤ مینی سائٹس ہیو بین ایڈڈ ٹو دا گلوبل جیو پارکس نیٹ ورک بائی یونیسکو. یونیسکو نے گلوبل جیو پارک نیٹ ورک میں کتنی سائٹس کو بھی ایڈ کیا ہے، تو 18 کو مزید ایڈ کیا ہے. اور انڈیا ہیز ٹیسٹڈ وچ میزائل ان مارچ 2024. انڈیا نے جو ہے وہ کس میزائل کو جو ہے وہ مارچ میں ٹیسٹ کیا، تو یہ ہے اگنی VMIRV، اس کو ٹیسٹ کیا ہے. نیکسٹ آ گیا آپ کا انٹرنیشنل ویمنس ڈے از سیلیبریٹڈ آن. تو انٹرنیشنل عورتوں کا جو دن ہے یہ منایا جاتا ہے 8 مارچ کو. اور اس دن کا تھیم کیا تھا انٹرنیشنل ویمنس ڈے کا، تو اس کا تھا انویسٹ ان ویمن
ایکسیلریٹ پروگریس. اور ورلڈ پلمبنگ ڈے جو ہے وہ 11 مارچ کو منایا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل ایکشن فار ریورز ڈے یہ منایا جاتا ہے آپ کا 14 مارچ کو. اور اس دن کا جو ہے وہ ریورز ڈے کا جو ہے اس کا تھیم کیا تھا تو یہ ہے واٹر فار آل. اچھا جی، ورلڈ کڈنی ڈے جو ہے وہ کب منایا جاتا ہے تو یہ 14 مارچ کو. اور تو ورلڈ کڈنی ڈے جو ہے وہ 14 مارچ کو منایا جاتا ہے. اور اس دن کا جو تھیم تھا تو وہ یہ کڈنی ہیلتھ فار آل یہ تھا. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا تھیم تھی یا تھا، یہ انگلش کا لفظ، اب کیا کریں. چلیں جی، انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا از سیلیبریٹڈ آن. تو اسلاموفوبیا کا جو دن ہے اس سے اسلام سے خوف، اسلام کے متعلق جو خوف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور ایک آگاہی کے لیے جو دن منایا جاتا ہے یہ 15 مارچ 2024 کو منایا جاتا ہے. اور یہ بڑا ضروری یہ دن ہے اور تاریخ اس کو آپ یاد رکھیں. پاکستان کی ڈیمانڈ پہ یہ دن مقرر ہوا تھا. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا جو ہیپینس ڈے ہے یہ 20 مارچ کو منایا جاتا ہے ورلڈ. اور یہ ورلڈ ہیپینس ڈے کا جو اس کی جو تھیم تھی یہ ہے ری کنیکٹنگ فار ہیپینس بلڈنگ ریسائلنٹ کمیونٹیز. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا وچ ڈے سیلیبریٹڈ آن ایز انٹرنیشنل ڈے فار دا ایلیمینیشن آف ریشیل ڈسکریمنیشن. تو ریشل ڈسکریمنیشن کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے 21 مارچ کو منایا جاتا ہے. اور اس دن کی جو تھیم تھی وہ کیا تھی تو یہ ہے ڈیکیڈ آف ریکگنیشن جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ امپلیمنٹیشن فار دا انٹرنیشنل ڈیکیڈ فار پیپل آف افریقن ڈیسنٹ. اچھا، ورلڈ پوئٹری ڈے 21 مارچ کو منایا جاتا ہے. اور اس پوئٹری ڈے کا جو یہ تھیم کیا تھی اس کی تو یہ ہے اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف گینٹس. اور نیکسٹ ہے آپ کا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، 24 نمبر کے ہیں. اور کیا نام ہے 3 مارچ کو یہ الیکٹ ہوئے ہیں. اور یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو کنزیکٹیولی 2 ٹائمز کے 2 دفعہ مسلسل جو ہے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے. اور ان کو جو ہے نا ووٹ ملے ہیں عمر ایوب کے مقابلے میں 201 اور عمر ایوب کو ملے 92. اور شہباز شریف جو ہے نا انہوں نے حلف لیا ہے 4 مارچ کو. اور میر سرفراز احمد بگٹی جو ہیں انہوں نے بلوچستان کے چیف منسٹر کے طور پر حلف لیا 2 مارچ کو. علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوئے کے پی کے 22ویں نمبر کے ہیں اور انہوں نے حلف لیا ہے جناب 2 مارچ کو. تو یہ نام آپ نے یاد رکھنے، یہ نام آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو کیا نام ہے کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں یا بلوچستان کے ہیں میر سرفراز احمد بگٹی، تو ان کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے، یہ نام ایگزام میں آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جب کبھی آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں تو انہی دنوں جو آپ کی فیڈرل کیبنٹ ہے یا اس کے علاوہ آپ کے پروونسز کے جو سی ایمز ہیں اور گورنرز ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے ایچ ای سی کے جو ہے نا وہ ہیڈ ہیں نادرا کے، اور اس کے علاوہ جو یہ بڑے بڑے جو ڈیزگنیشن ہیں اور اپنے مشہور ملکوں میں جو آپ کے امبیسڈرز وغیرہ ہیں ان کے بھی آپ نے نام لیتے رکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے ایریاز کے سائڈ ایریاز میں جو آپ کے بڑے مشہور ملک ہیں مسلمان ہیں یا کافر، ان کے صدر وزیر اعظم کے نام، ان کے دارالخلافہ وغیرہ کے نام، یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ابھی اسپیکر جو ہیں وہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے ہیں سردار ایاز صادق صاحب ہیں اور ان کا نمبر بنتا ہے 23واں. اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں، ان کا نام آپ نے ہر حال میں یاد رکھنا ہے. اور فرسٹ سکھ منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں، تو ان کا نام ہے رمیش سنگھ اروڑا، پہلی دفعہ کوئی سکھ جو وہ منسٹر بنا ہے. اور سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ابھی بھی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں تو ان کا نام کیا ہے نعیم اختر افغانی.
اور نیکسٹ آپ کا یارس میزائل ریسنٹلی ہیز seen in the news as an international ballistic missile developed by which country. تو یہ والے یارس میزائل کون سا ملک تیار کرتا ہے؟ یہ رشیا تیار کرتا ہے. اور کون سا کنٹری جو ہے فرسٹ کنٹری ٹو انکلوڈ دا رائٹ ٹو ابارشن ان اٹس کنسٹیٹیوشن؟ کس ملک نے جو ہے وہ رائٹ ٹو ابارشن جو ہے وہ اپنے قانون اور آئین میں اس کا حصہ رکھا ہے، یعنی شامل کیا اس کو؟ تو فرانس ہے. اور وچ کنٹری بیکیم دا 23rd ممبر آف دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن آن 7 مارچ 2024؟ تو ایک تو یہ اس میں جو ناٹو ہے تو یا نیٹو اس کو کہیں، تو اس کے جو ہے وہ مخفف یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ اس کا مخفف ہے. اور اس کو ٹوٹل کتنے ممبر ہیں؟ 32 ہیں. اور یہ 32واں کون سا ملک بنا ہے؟ یہ سویڈن بنا ہے. تو اس کے متعلق کوشچن آ سکتا ہے. اور وچ کنٹری ہیز آفیشیلی بیکم دا 97th ممبر آف دا انٹرنیشنل سولر الائنس؟ تو یہ سولر الائنس کا جو 97واں نمبر جو ہے بنتا ہے جس ملک کا، وہ ہے پاناما. اور وچ کنٹری ہولڈز دا ٹائٹل آف ہیپیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ؟ تو سب سے خوش جو ملک ہے دنیا میں وہ پہلے نمبر پہ اس کا ہے فن لینڈ. اور who was crowned as the new Miss World 2024؟ تو مس ورلڈ جو ہے وہ 2024 کا اعزاز جس کو ملا ہے وہ کرسٹینا پیزکووا فرام زچ ریپبلک. تو یہ زچ ریپبلک سے ہیں اور ان کا نام بھی ہے، تو یہ مس بنی ہے. تو نیکسٹ آگے آپ کا ہو از دا فرسٹ باؤلر ہو ہیز ٹیکن 700 وکٹس ان ٹیسٹ فارمیٹ؟ تو وہ کون سے فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے 700 وکٹس حاصل کیے ہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں؟ تو یہ ہیں جناب جیمز اینڈرسن. اور ہو ٹوک آفس ایز ہنگیریز نیو پریزیڈنٹ ان مارچ 2024؟ تو ہنگری کے جو ہیں وہ نئے جو پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں وہ ہیں تامس سولیوک. اور دا 7th سمٹ آف گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز فرام GECF واز ہیلڈ ان الجیریا آن. تو یہ 7واں ان کا جو ہے وہ گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز کا جو سمٹ ہے یہ منعقد ہوا ہے مارچ 2024 کو. تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہے گی. مزید بھی اس پر میں نے کیا نام ہے کرنٹ افیئر کے حوالے سے میں تازہ اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. اپنے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آپ دبا کر رکھیں. جو بھی ویڈیو آئے گی وہ آپ کے لیے، آپ کے ایگزام کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے ہیلپ فل ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.